وہ اس وقت بے لباس حالت میں بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں تھی۔ دانیال اس کے پاس لیٹا اس کے خوبصورت بدن کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے جیسے سرخ گال، خوبصورت تیکھی ناک، اسٹرابیری جیسے رسیلے ہونٹ، گھنی پلکیں جو بند آنکھوں پر پہرا دے رہی تھی، گولڈن براؤن شرٹ میں شولڈرز تک آتے بال اس کی مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ خوبصورت نازک سی گردن اور گردن سے نیچے اس کے خوبصورت نشیب و فراز دعوت نظارہ پیش کرتے دانیال کا دل دھڑکانے کی وجہ بن رہے تھے۔ سلم سمارٹ سپیٹ اور گول بیلی بٹن جس میں جگمگاتی بیلی رنگ کو دیکھ کر دانیال کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی لوئر باڈی پر بس ایک مختصر سا پردہ موجود تھا۔ اس کے نازک جسم کو دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ماتھے سے لے کر ٹھوڑی تک اپنی انگلی پھیرتا، اب اس کے سرخ لبوں پر جھکا اور اپنی پیاس بجھانے لگا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سے اس کے خوبصورت جسم پر بے باکیاں بھی جاری تھی۔ اس کے جذبات اس وقت عروج پر تھے اور اس خوبصورت لڑکی کے جسم میں سمانا چاہ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دانیال نے اس سے پہلے خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے شمار حسین لڑکیوں سے ملا تھا اور کچھ کے ساتھ راتیں بھی گزاری تھی، لیکن سامنے لیٹی لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ اور خوبصورت جسم دیکھ کر وہ جیسے اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کی گہری نیند کا فائدہ اٹھا کر اس کے جسم کو حاصل کر لیتا، لیکن اس کا ایک اصول تھا کہ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کا فائدہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ موجود لڑکی کی بھی پارٹیسپیشن چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ اسے اصل مزہ تبھی آتا تھا جب اس کی پارٹنر بھی اس کو رسپانس کرتی تھی۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکی کو شاید بے ہوشی کی دوا کی کافی ہیوی ڈوز دی گئی تھی کہ اس کا سب سے پہلے ہوش میں آنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیڈ میں موجود تھا اور تب سے اس کا دل و دماغ اس لڑکی کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی جس کو اس کا اپنا باپ پیسوں کی خاطر بیچ گیا تھا۔ وہ چاہتا تو ابھی اس لڑکی کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ ابھی وہ لڑکی ساری زندگی کے لیے اس کی پراپرٹی تھی۔ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ دانیال تھوڑا سا صبر کر جا اور اس لڑکی کو ہوش میں آنے دے، پھر تجھے اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ اگر وہ مزید اس کے ساتھ بیڈ پر رہتا تو خود پر مزید کنٹرول نہیں کر پاتا، اسی لیے سارا پر کمفرٹر دیتا وہ وہاں سے اٹھا اور واش روم میں شاور لینے کے لیے چلا گیا تاکہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر سکے۔ شاور لینے کے بعد وہ شرٹ لیس سگریٹ سلگاتا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا۔ وہ اب اس جادوگرنی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس نے خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکی اس کے بیڈ روم میں موجود تھی، لیکن پھر بھی اس کو اتنا صبر کرنا پڑ رہا تھا۔ باقی کی ساری رات اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے گزاری تھی، کیونکہ آج سو پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ صبح سارا گہری نیند سے جاگی تو کافی دیر تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے ارد گرد دیکھا اور خود کو انجان بستر اور انجانے کمرے میں پایا۔ وہ جلدی سے کمفرٹر ہٹا کر اٹھنے لگی تو خود کو بے لباس دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کمفرٹر سے خود کو کور کیا اور اٹھ کر بیٹھی تو اس کی نظر کھڑکی کے پاس کھڑے دانیال کے کثرتی کمر پر پڑی، جو سگریٹ کے گہرے کش لیتا خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں مزید خوف نظر آنے لگا۔ اس نے ہمت کرتے اپنا حلق تر کرتے اس شخص کو مخاطب کیا، کون ہو تم اور میں یہاں کیسے آئی؟ سارا کے سوال پر دانیال اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جس کی نیلی خوبصورت آنکھوں میں اس وقت خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی آنکھوں کی تعریف کر گیا، تمہارے ڈیڈ کو میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں۔ رات تم ہوش میں نہیں تھی، اس لیے پیچھے ہٹنا پڑا، اب تم ہوش میں آ گئی ہو تو۔ سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے وہ جو ہی سارا کے قریب ہوا تو سارا نے بیڈ سے اٹھتے زور سے اسے پیچھے دھکا دیا اور دروازے کی جانب بھاگی، پر اگلے ہی لمحے دانیال خود کو سنبھال کر اس کی طرف بڑھا جو لاک ڈور کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی دروازہ اس سے نہیں کھل رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی اور یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت بے لباس حالت میں ہے۔ بیبی، کوشش بیکار ہے، یہ لاک میرے فنگر پرنٹس کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ وہ اس کی حالت کا مزہ لیتا اس کے بے حد قریب آیا تھا۔ تم یہ ڈور کھولو، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے نہیں رہنا تمہارے روم میں۔ وہ اس کی طرف مڑ کر غصے سے بولی تھی، ڈارلنگ، شاید تم نے ٹھیک سے میری بات سنی نہیں، تمہارا باپ تمہیں بیچ چکا ہے، میں نے بہت بڑی قیمت اس کو تمہارے بدلے دی ہے، تو اب سے تم میری پراپرٹی ہو اور تمہیں اب اس کمرے میں میری باہوں میں رہنا ہے۔
وہ اس کی حالت کا مزہ لیتے بولا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرے ڈیڈ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سارا کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ تم مانو یا نہ مانو لیکن یہ سچ ہے، وہ کہتا اس کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ یہ تو اب ممکن نہیں ہے ڈارلنگ، وہ کہتا اس کے لبوں پر جھکتا اس کو زوردار انداز میں کس کرنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا اور دوسرا اس کی گرد لپٹا تھا۔ اس کی اتنی شدت سے کس کرنے پر سارا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی تھی۔ وہ دانیال کے کانڈوں کو تھامتی خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ نازک سی لڑکی اس کی باڈی بلڈر وجود کو 1 انچ بھی خود سے دور نہیں کر پائی تھی۔ وہ اب جنونی ہوتا اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا تو اس کی اس بے رحمی پر سارا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کے آنسو کو دیکھ کر دانیال خود پر کنٹرول کرتا اس کے ہونٹ آزاد کر گیا۔ تم بہت سویٹ ہو بیبی، بالکل مینگو جیم کی طرح، وہ بے باکی سے بولا تو سارا کے گال سرخ ہو گئے۔ چلو باقی کا پروسیس رات کو کریں گے کیونکہ مجھے بھی ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ تم بھی جب تک ایسا کرو شاور لے کر فریش ہو جاؤ، اور اگر چاہو تو تمہارے کپڑے چیئر پر پڑے ہیں پہن لو، ورنہ اگر ایسے ہی بے لباس رہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ہے، رات کی طرح آج مجھے تمہیں انڈریس کرنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا کمینگی سے آنکھ مار گیا۔ اس کی بات پر سارا نے خود کی جانب دیکھا تو اپنی حالت پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ وہ کب سے اس بے شرم انسان کے سامنے اس طرح آدھے ادھورے لباس میں کھڑی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے چیئر کی طرف گئی اور وہاں سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگی۔ اس کی اتنی تیزی پر دانیال قہقہا لگا گیا۔ بہت ہی معصوم ہو تم ڈارلنگ، مزہ آئے گا آج رات تمہارے ساتھ۔ ویسے بھی تمہارے باپ کو دی گئی رقم بھی تو تمہارے وجود سے وصول کرنی ہے مجھے۔ وہ اب اپنی شرٹ پہن رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس کا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ آج ہی تو اپنے دشمن جنید کو ہرا کر اس کی حالت کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ فریش ہو جاؤ تم، تھوڑی دیر میں میڈ تمہارا ناشتہ لے کر آئے گی، ناشتہ کر لینا۔ دانیال نے اس کو ہدایت کی۔ مجھے نہیں کرنا کوئی ناشتہ، مجھے اپنے گھر جانا ہے، تم مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے۔ وہ غصے سے بولی، قید تو رات کو کروں گا تمہیں اپنی باہوں میں، ابھی تو تم آرام سے کھا پی کر اپنی جان بناؤ تاکہ رات کو میری شدتیں برداشت کر سکو۔ تمہارے باپ کی ہار کا جشن آج رات کو تمہاری پناہوں میں مناؤں گا ڈارلنگ۔ وہ اب خود پر برانڈڈ پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو میرے بابا کے ساتھ؟ اس کی بات سارا اپنے باپ کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس جو اس نے دھوکے سے حاصل کیا تھا اب اس کو واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ جنید کا ذکر کرتے غصے سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سارا اس شخص کے ارادے جان کر اپنے والد کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ چلو شاباش، اپنا بریک فاسٹ کرو اور چاہو تو اس کمرے سے باہر بھی نکل سکتے ہو، مگر یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت ڈالیں کیونکہ باہر ہر طرف میرے گارڈز موجود ہیں جو تمہارے بھاگنے پر ڈائریکٹ تمہیں شوٹ کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اتنی جلدی مرو کیونکہ ابھی تو تمہارے لالچر کمینے باپ کو دی گئی رقم مجھے ہر رات تمہارے وجود سے وصولنی ہے۔ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتا دروازے کی طرف بڑھتا اس کو اپنے فنگر پرنٹ سے انلاک کر کے باہر نکل گیا۔ دروازہ اس نے لاک نہیں کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سارا نے اپنے ہونٹوں اور گال کو زور سے رگڑ کر دانیال کا لمس مٹانا چاہا۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو یقین تھا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے والد تو اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اسے جلد از جلد اس گھٹیا شخص کے گھر سے نکل کر اپنے باپ کے پاس جانا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کے بیڈ روم تک کیسے پہنچی۔ وہ تو کل رات اپنے روم میں سوئی تھی اور اب صبح جب اٹھی تو اس بے شرم انسان کے گھر پر تھی اور رات کو اس کے قریب بھی آیا تھا۔ تبھی تو صبح اس کے کپڑے اس کے جسم پر نہیں تھے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات میں اس کی لائف میں اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا الجھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کو شاید بھوک کا احساس ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے کل رات بھی بھوک نہ ہونے کی وجہ سے ڈنر نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت اس کو بہت زوروں سے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ واش روم کی طرف فریش ہونے کے لیے بڑھی تاکہ پھر ناشتہ کر سکے، اور اس کے بعد اس نے یہاں سے نکلنے کی پلاننگ بھی تو کرنی تھی۔ وہ دانیال کے واپس آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کیونکہ رات کو وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ اسے ایسا نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر آئی تو سینٹرل ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ موجود تھا، لیکن کوئی بھی ملازمہ اسے وہاں پر نظر نہیں آئی۔ شاید وہ کھانا سرو کر کے جا چکی تھی۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد سارا روم سے باہر نکلی تھی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا سا ولا تھا جہاں بہت زیادہ تعداد میں سرونٹس موجود تھے۔ اس نے ملازمین سے نظریں بچا کر یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاشنا چاہا، لیکن اس کو ایسی کوئی بھی جگہ نظر نہیں آئی جہاں سے وہ بھاگ سکتی۔ بڑے سے گیٹ پر جدید آٹومیٹک لاک سسٹم تھا
और बहुत सारे गार्ड्स भी उसे घर के अंदर और बाहर नजर आ रहे थे। वो मायूस होती वापसी उसी कमरे में आ गई थी जिस पर वो कल रात से मौजूद थे। कमरे आकर भी वो यहाँ से भागने के आइडियाज ही सोच रही थी। कैसा बाप है जुनैद, अपने दुश्मन को अपनी बेटी कैसे बेच सकता है कोई? दानियाल अपने जहन में चलते सवालों पर परेशान हुआ था कि सामने से आते जुनैद को देखकर वो चेयर पर बैठ गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दानियाल, तुमने मुझसे जो मांगा मैंने तुम्हें दे दिया, वो सब दे दिया है और अपनी बेटी तक तुम्हें बेच दी। अब और क्या चाहती हो तुम मुझसे? गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए जुनैद को देख दानियाल मुस्कुराया। तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। अब भूल जाओ इस दुश्मनी को, तुम्हारे बाप के मरने के साथ वो दुश्मनी भी मर गई है। क्या तुम इतना नहीं समझ सकते? अपने वालिद के नाम पर दानियाल ने आंखें सख्ती से नीची थी। मेरे बाप को मारने के बाद ही तो ये दुश्मनी बढ़ी है। जुनैद, तुमने जिसे मेरे बाप को धोखा दिया था ना, मैं उसे भूल नहीं सकता। दानियाल ने गुस्से में कहा। ठीक है, रखो अपनी डील अपने पास। रात से मेरी बेटी तुम्हारे पास है, उसे मुझे वापस कर दो। तुम्हारी रकम इतनी नहीं थी कि तुम उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखो। जुनैद की बात पर वो हंसा था जैसे उसने उसका मजाक उड़ाया। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं जिन पर तुमने साइन किए हैं जुनैद। सुनाओ, यू कैन लीव, और दोबारा ये बात मत करना। अगर अपनी बेटी चाहिए तो मेरी रकम मुझे वापस कर दो और फिर ले जाओ अपनी बेटी को। इतना तो दानियाल जानता था कि जुनैद के पास अब इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी तो क्या वाइन की बोतल ही खरीद ले। उसने उससे उसका सब कुछ तो छीन लिया था। जुनैद ने जिस प्रोजेक्ट पर अपना सारा पैसा लगा दिया था, दानियाल ने रातों रात वो प्रोजेक्ट अपने नाम करवा लिया और अब जुनैद के हाथ बिल्कुल खाली थे। सारा जुनैद की सौतेली बेटी थी, उसकी वाइफ की एक्स हस्बैंड की जान की बेटी थी, मगर डिवोर्स के वक्त सारा की कस्टडी एलिफ यानी सारा की मॉम के पास आई थी, जिसके बाद जान ने मुड़ कभी सारा का नहीं पूछा था और ना ही कभी एलिफ ने सारा को ये बताया था कि वो उसकी और जान की बेटी है, जुनैद की नहीं। चंद साल पहले ही अम्मारा की मौत एक हादसे में हुई थी, जिसके बाद से सारा अपने वालिद यानी जुनैद के साथ रहती थी। जुनैद एक मशहूर बेईमान बिजनेसमैन था जो धोखे और मक्कारी से बिजनेस डील्स हासिल करता था। वैसे ही दानियाल के डैड की करोड़ों की मालियत लगे प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए जुनैद ने दानियाल के डैड स्मिथ की मौत प्लान की थी। स्मिथ की अचानक मौत से जैसे दानियाल के लिए सदमा थी, वैसे ही बिजनेस में भी उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। एक तरफ स्मिथ की मौत का गम और दूसरी तरफ बिजनेस का लॉस। दानियाल उलझ कर रह गया था। स्मिथ की मौत की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके सामने जुनैद का नाम आया। वहीं जुनैद जो स्मिथ के साथ इस प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था, मगर उनकी अचानक हाथापाई के दौरान स्मिथ की मौत बरहक हुई थी। जिस दिन दानियाल को सब पता चला, तब से उसने अपने बंदों को जुनैद पर नजर रखने का कहा और जिससे उसकी बेटी का पता चला था। सारा जो अपने बाप जुनैद से मुख्तलिफ थी, बला की खूबसूरत और हसास तबीयत की मालिक थी। स्मिथ की मौत के चंद साल बाद दानियाल ने जुनैद को बर्बाद करने का प्लान बनाया और डील डन करने के लिए जुनैद के पास इतने पैसे नहीं थे जितने इस प्रोजेक्ट में लगने थे कि दानियाल को देख मदद नजरों से देखने लगा। तुम मेरी मदद कर सकते हो। जुनैद ने दानियाल के हाथ पकड़े। बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसके सवाल पर जुनैद के चेहरे पर कमीनगी झलकी थी। बदले में तुम्हें मेरी बेटी सारा मिलेगी, हमेशा हमेशा के लिए, मगर तुम्हें मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत देनी होगी। दानियाल ने लब दबाए उसे देखा। बेटी? दानियाल मुस्कुराया था। इतना तो वो जानता था कि वो एक कमीना इंसान है, मगर इतना कमीना होगा उसे अंदाजा नहीं था कि वो पैसों के लिए अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार था। डील डन। दानियाल ने मुस्कुराकर हामी भरी थी। ठीक है, फिर आज रात मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा और बदले में तुम मुझे मेरे पैसे दे देना। दानियाल ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया था। अपने किए वादे के मुताबिक जुनैद ने सारा को बेहोश करने का प्लान बनाया। उसका पहला प्लान तो फेल हो गया था। सारा ने खाना खाने से इनकार कर दिया था। खाना नहीं खाना मेरी प्रिंसेस को, मगर ये दूध तो पीना होगा वरना तुम कमजोर हो जाओगी। जुनैद ने दूध का ग्लास मेट के हाथ भिजवाया, जबकि उसके साथ चिट लिखकर भेजी थी, जिसे पढ़कर सारा ने 2 मिनट नहीं लगाए ग्लास खाली करने में, जिसमें जुनैद ने बेहोशी की दवा डाली हुई थी। उसे पीने की कुछ ही सेकंड्स के बाद वो अपने चकराते सर को पकड़े बिस्तर पर दराज हुई थी। थैंक गॉड जो मैंने तुम्हें पालने का फैसला किया। देखो तुम्हें पालने का मुझे कितना बड़ा इनाम मिल रहा है। जुनैद कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता सारा डियर। जैसे अपने साथी की मदद से दानियाल की कार में डालता हुआ मुस्कुराया था। तुम्हारी मुंह मांगी कीमत इस बैग में है, मगर इससे पहले तुम्हें यहाँ साइन करने होंगे। दानियाल के गार्ड ने ब्लैक बैग के साथ एक फाइल जुनैद के सामने की थी, जिसे बिना पढ़े वो उसकी बताई गई जगह पर साइन करता हुआ पैसों से भरे बैग को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। दानियाल के इशारा करने पर गार्ड ने उसे बैग पकड़ाया था। वहीं दानियाल ने एक नजर अपने बैग सीट पर बेहोश लड़की सारा को देखा था। एक अलग कशिश थी उसमें, जिसे देखकर दानियाल मुस्कुराया था। स्वीटी, तुम कहाँ हो? वो उसे पुकारता हुआ कमरे में आया, मगर सारा को कमरे में मौजूद न देख वो परेशान हुआ था।
भाग कर तो तुम कहीं जा नहीं सकती हो, तो स्वीटी बाहर आ जाओ, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा तुम्हारे साथ, जैसे तुम्हारे बाप के साथ पेश आया हूं। दानियाल ने उसकी शहरत पर पांव रखा था, जिस पर वो तड़प कर सोफे के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गई थी। दानियाल उसे अपनी शर्ट में देखकर मुस्कुरा रहा था। घुटनों से नीचे तक आती शर्ट में उसके सामने थी। उसकी सफेद नाजुक पिंडलियों को देख वो होंठों को दबाता हुआ उसके पास आया। मुझसे छुप रही थी तुम? उसके शानों पर हाथ रखता हुआ सारा की वेस्ट पर हाथ डालता हुआ उसे ऊपर को कर गया था। नहीं, डर लग रहा था मुझे। दानियाल की आंखों में आंखें डालकर वो झूठ बोलने लगी थी। लगना भी चाहिए, तुम भागने की कोशिश कर रही थी। दानियाल के गार्ड ने उसे सारा के लॉक चेक करने की हरकत का बताया था, जिस पर दानियाल ने गुस्से से पूछा था, हाँ, मगर अब मैं समझ गई हूँ, मुझे यकीन हो गया है कि मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया है और तुम सच कह रहे थे। सारा ने खुद को नॉर्मल जाहिर किया था। इतनी जल्दी? दानियाल को शक गुजरा उस पर। सुबह तक तो वो यहाँ से जाने की बात कर रही थी और अब वो उस पर यकीन करने की बात करते हुए उसे हैरान कर गई थी। हाँ, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो दानियाल, और वैसे भी अब मेरा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। सारा की नम आंखों को देखता हुआ उसे अपनी बाहों में भर गया था। अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता। उसे बाहों में भरे वो उसे बेड पर लिटा गया था। अब तुम हमेशा यहाँ पर रहोगी, मेरे पास। सारा के कांपते होंठों को देख वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसकी बढ़ती जसारतों को बर्दाश्त करती हुई वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को बाहर आने से रोक रही थी। जितनी भी रातें थी उसकी यहाँ से ये सब बर्दाश्त करना था। उसे हर हाल में यहाँ से जाना था। वो ना तो दानियाल की किसी बात पर यकीन करती थी और ना ही करने का इरादा रखती थी, मगर मजबूर थी उसकी सख्त सिक्योरिटी की वजह से। उसे बस अब दानियाल का ट्रस्ट जीतना था, जिसके लिए वो खुद को उसके हवाले कर गई थी। रात जैसे जैसे गुजर रही थी वैसे वैसे सारा की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी, मगर दानियाल को यकीन दिलाने के लिए वो उसे देखने पर मुस्कुरा रही थी। तुम तो बहुत स्वीट हो, उसके लबों पर झुका हुआ वो आहिस्तगी से बोला था। तुमने मेरी कितनी कीमत दी है? उसकी गर्दन पर हाथ डाले हुए सारा उसके दूर होने पर गहरी सांस लेने लगी थी कि दानियाल उसके सवाल पर मुस्कुरा दिया। जुनैद के लिए तो बहुत ज्यादा है, मगर अब तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद मुझे वो कीमत कम लग रही है। तुम तो बहुत अनमोल हो सारा डार्लिंग। एक बार फिर वो उसके वजूद को चूमता हुआ अपना कंट्रोल खो गया था। तुमने बताया नहीं दानियाल, कितने डॉलर्स दिए हैं तुमने बाबा को? सारा की सरगोशी पर दानियाल ने उसकी गर्दन में छुपाए अपने चेहरे को बाहर निकाला। $5000 कम है ना? सारा को अपने ऊपर लिटाता हुआ उसके बालों को पीछे करने लगा था। वो खामोशी से उसे देखती रही, जबकि दानियाल मसरूफ रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे थे, मगर अब दानियाल का सारा के बगैर दिल नहीं लगता था। उसे जैसे सारा की आदत होने लगी थी। वहीं सारा भी उसे खुद पर यकीन करवाने की कोशिश में काफी हद तक कामयाब होती जा रही थी। अब भी दानियाल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सारा ने पीछे से उसके गले लगाया और जिस पर वो मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब मुड़ा। मेरी जान, मैं कुछ देर तक वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों आज डिनर पर जाएंगे। तुम अच्छे से तैयार रहना। उसके लबों को शिद्दत से चूमता वो उसे थोड़ी से दूर करता सोचकर भी बेचैन हुआ था। वहीं सारा को भी अब दानियाल की आदत हो गई थी। हर रात उसके साथ गुजारना अब मुश्किल नहीं लगता था, मगर उसे यहाँ से जाना था अपने डैड के पास। काश वो दानियाल से किसी और तरीके से मिली होती तो शायद उसे दानियाल से मोहब्बत हो जाती, मगर ऐसा नहीं था। वो ना तो दानियाल से मोहब्बत कर सकती थी और ना ही उसके साथ रह सकती थी। उससे मोहब्बत जताना और उसे बर्दाश्त करना सब एक दिखावा था, जो उसे जब तक करना था जब तक दानियाल को उस पर पूरा यकीन ना हो जाए। मैं वेट करूंगी तुम्हारा। दानियाल के होंठों को नरमी से छूकर वो नजरें झुका गई थी। वहीं दानियाल के लिए उसका मोहब्बत से पेश आना ही उसे खुश कर गया था। सच पूछो तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। उसकी वेस्ट में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करता उसके चेहरे को चूमने लगा कि फोन बजने पर उससे दूर होता हुआ सारा का हाथ अब भी पकड़े हुए था। मैं जल्द आ जाऊंगा। उसके गाल पर किस करता हुआ वो कमरा बिना लॉक किए गया था। अब तो वैसे भी सारा को आदत हो गई थी इधर रहने की। मेड को देखती हुई किचन में गई थी। उसे यहाँ से अपना काम करना था। दानियाल को क्या पसंद है? सारा के सवाल पर बूढ़ी मेड ने चौंक कर उसे देखा था। इटालियन फूड, लफ्जी जवाब देते हुए मेड वहां से गई थी, जबकि सारा ने अपने बालों को पीछे झटका था। दानियाल अपने कहे के मुताबिक 7 बजे घर आ गया था। सारा को पुकारता हुआ काम वाली के रोकने पर रुका। अपनी और सारा की हुई बात से उसे आगाह करती हुई काम वाली दानियाल के इशारे पर वहां से गई थी। सारा, माय लव। दानियाल के पुकारने पर सारा रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। उसके होंठों पर लगी डीप रेड लिपस्टिक और बेहद वेस्टर्न ड्रेस दानियाल की सोच समझ पर भारी पड़ने लगे। दानियाल की लाई इस ड्रेस में वो उसकी सोच से ज्यादा हॉट लग रही थी। उस पर से नजरें हटाना दानियाल को मुश्किल लग रहा था।
थाइस से ऊपर तक आती वो शर्ट, बैकलेस ड्रेस काफी शॉर्ट थी जो सिर्फ स्ट्रिप्स के सहारे उसके कांधों पर टिकी हुई थी। लुकिंग गॉर्जियस माय लव, नजाकत से चलती हुई वो उसके पास आकर रुकी थी। तुम्हारे लिए कुछ भी रानी, उसकी गर्दन में बाहें डालती हुई वो शोखी से बोली थी। तुमने कहा था तैयार होने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। दानियाल की आंखों में देखती हुई वो खुद भी अपनी कैफियत से परेशान हुई थी। दानियाल के अपने लिए पागलपन देख सारा को खुशी होने लगी थी। अब भी वो दानियाल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखती हुई मुस्कुराई थी। कहाँ जाना था हमें? दानियाल की शर्ट के बटन से खेलती हुई वो एक अदा से बोली थी। मेरा इरादा बदल रहा है। उसे खुद के करीब करता दानियाल उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए उसकी गर्दन शिद्दत से चूमता उसे हैरान कर गया। डी, हमें चलना है, मुझे बाहर जाना है तुम्हारे साथ। मैं कितने दिनों से बाहर नहीं गई। उसकी प्रेस करती उंगलियों पर हाथ रखते हुए वो आहिस्तगी से बोली थी। मगर स्वीट हार्ट, मेरा दिल तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का कर रहा है। बिना उसकी सुने वो अपनी मनमानी पर उतरा था। उसे ड्रेस से आजाद करता हुआ वो लाइट्स ऑफ कर गया था। उसका आज फिर प्लान फ्लॉप हो गया था, जिस पर सारा ने सब्र के कड़वे घूंट भरे थे। दानियाल को पागल बनाना इतना भी आसान नहीं था जितना सारा को लगा था। वो हर दिन एक नया प्लान बनाती थी और उसमें खुद फंस कर रह जाती थी। अब भी वो प्लान सोच रही थी। एक रात जब दानियाल गहरी नींद में सो रहा था, सारा ने सोचा कि शायद बाहर गार्ड्स का पहरा भी इस वक्त कम हो गया हो, लेकिन उसने खिड़की से बाहर झांका तो गार्ड्स वैसे ही तैनात थे जैसे वो दिन के वक्त वहां मौजूद होते थे। सारा के चेहरे पर अजीब सी उलझन आई। वो बेड ग्राउंड पर टेक लगाकर बैठ गई। अगले दिन गार्ड्स की लंबी लाइन को देख लिविंग रूम की सिमत आती, जहां दानियाल किसी के साथ बातचीत करने में मसरूफ था। बातों से तो वो किसी क्लाइंट के बारे में बात कर रहा था, मगर सारा को सब बातें अजीब लगी थी। लगती भी क्यों ना वो जुनैद का हाल पूछ रहा था। वो किसी रेंट के मकान में रह रहा था। दानियाल में अंदर आ सकती हूँ? जुनैद से मुतालिक बातों को समझती वो दानियाल के अचानक देखने पर उसके सामने आई। यस श्योर। उसकी गोद में बैठती वो दानियाल के कांधे पर सर रख गई थी। ये उसका मोहब्बत जताने का अंदाज था जो दानियाल को बहुत पसंद था। दानियाल के इशारा करने पर उसका आदमी वहां से जाता बना था। तो मुझे रूम में अकेला क्यों छोड़ आए थे? वो ब्लैक कलर की नाइटी में ही नीचे आई थी क्योंकि तुम सो रही थी और मुझे जरूरी काम भी था। उसके बालों को सहलाता वो उसके साथ जिंदगी बसर करने का इरादा कर गया था। जितनी जल्दी उसे सारा की आदत हुई थी, उसके बगैर जीने का तस्वुर भी दानियाल की जान लेने के बराबर था। आज हम बाहर चलेंगे शॉपिंग पर? दानियाल के लबों को अपने कांधे पर महसूस करते हुए सारा मुस्कुराई। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। सारा ने जानबूझकर इनकार किया। अगर वो उसके कहते पर जोश हो जाती तो शायद उसको शक गुजरता और वो उस रात की तरह आज भी इनकार कर देता। वो उसे कोई मौका देना नहीं चाहती थी। हम रात में जी भर कर टाइम स्पेंड करेंगे, मगर फिलहाल हम शॉपिंग पर जाएंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। उसके लबों को नरमी से छूता उसे अपनी बाहों में भरे अपने कमरे की सिमत बढ़ा था। वहीं सारा अपने पहले प्लान के कामयाब होने पर मुस्कुराई। सारा दिन शॉपिंग करने के बाद दानियाल उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लाया था, जहां अक्सर ही वो अपनी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करता था। हाय दानियाल। दानियाल के फ्रेंड्स उसे देख वहां आए थे, मगर उनके लिए हैरान कुन बात वो लड़की थी जो उसके साथ बैठी थी। दानियाल हमेशा लड़कियों को कमरे तक ही रखता था, मगर आज एक लड़की के साथ डेट करता हुआ दिखाई दिया था। ये कौन है? उनके सवाल पर दानियाल मुस्कुराकर सारा को देखने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड सारा। गर्लफ्रेंड? इन्हें धचका लगा था। सच में? यकीन नहीं आ रहा। सैम के कहने पर दानियाल ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई थी। वेल, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। सारा का मुकम्मल जायजा लेते हुए वो वहां से गए थे, मगर सारा दानियाल को काफी देर खामोशी से देखती रही। आज पहली बार उसके जहन में सवाल उभरा था, क्या सच में इसके बाप ने इसे बेचा था दानियाल को? जिसे जल्दी से झटकती वो सारे रास्ते नजरें दौड़ाती रही। बिलाखिर उसे जुनैद दिखाई दे ही गया था। पुरानी घिसी हुई जैकेट पहने वो रास्तों की खाक छानता फिर रहा था। दानियाल, बाबा, बेसब्री से कहते हुए वो अपनी बेसब्री पर पछताई थी। कैसे वो इतनी अहमक हो सकती थी? वहीं दानियाल जुनैद की हालत देखकर मुस्कुराया था। ये ऐसी ही लायक है। दानियाल ने उसे खुद के करीब किया था। शायद वो सारा की आंखों की नमी नहीं देख पाया था, तभी तो वो उसे खुद से लगाए सुकून से आंखें मीचते हुए बैठा था और ड्राइवर महारत से ड्राइव करता बैक मिरर से दानियाल के इशारा करने पर समझ गया कि उसे अब जल्दी से यहाँ से निकलना था। झूठ कहा था दानियाल ने। अगर बाबा ने मुझे बेचा होता तो वो इस हाल में न होते। साथ लेटे दानियाल के बालों में हाथ चलाती हुई वो अपनी सोचों में गुम थी। नींद नहीं आ रही तुम्हें? दानियाल के पूछने पर उसने मुस्कुराकर नफी में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारी आदत हो गई है मुझे दानी। जब तक तुम मेरे करीब नहीं आते मुझे सुकून नहीं मिलता। सारा ने पल में बात बदली थी, जिस पर दानियाल ने मुस्कुराकर उसे खुद के करीब किया था।
کیا کہتی ہو جان؟ ہم گرل فرینڈ کے رشتے سے آگے بڑھ کر شادی کرنے؟ اس کی گردن کو چومتا وہ اس کے کاندھوں پر سے شرٹ نیچے کرنے لگا تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتی وہ دانیال کو سمجھنے میں ناکام ہوئی تھی۔ ہاں اگر تم کہو گی تو، سارا اس کے جواب پر مسکرائی۔ سچ میں کرو گے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں سچ میں کروں گا، 2 مہینوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہنی۔ کب کرو گے؟ آنکھیں بند کرتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ 1 ہفتے بعد، ابھی میرا ایک کام رہتا ہے، پہلے وہ ہو جائے۔ دانیال اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا گہرا مسکرایا تھا۔ 2 دن تک دانیال نے اسے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہیں دیا، بس اسے خود میں ہی الجھائے ہوئے رکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ جنید سے ملنے یا اس سے بات کرنے کا سوچتی تو اسی وقت دانیال اس کے پاس آ جاتا تھا۔ اب کہیں جا کر اسے تھوڑی فرصت ملی تھی اور وہ دانیال کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ خانسامے کو وہاں سے جانے کا کہتی وہ خود سے دانیال کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پتہ نہیں کیوں تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو دانیال، مگر میں تمہارے جھوٹ کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتی۔ کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملاتی وہ اداس ہوئی تھی۔ کھانے کا انتظام اس نے باہر گارڈن میں کیا تھا، ساتھ میں پیاری سی ڈیکوریشن بھی کی تھی۔ وہ آج اس کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب اسے کمرے میں جانا تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر وہ دانیال کے سامنے آنا چاہتی تھی تاکہ دانیال کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہ رہے، اور یہی ہوا۔ جب دانیال گھر واپس آیا تو سارا تیار ہوئی اور اس کے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر دانیال جی جان سے مسکرایا۔ اسے سارا کی عادت ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ سارا پر اندھا اعتبار کرنے لگا تھا۔ سارا کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتا وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، وہیں سارا بے صبری سے اس کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ دانیال نے اداسی سے کہا۔ تم کھاؤ، میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، وہ کہتی ہوئی اس کی گود میں آ کر بیٹھی۔ دانیال مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو تم مجھے معاف کر دینا۔ اس کے گال پر کس کرتی ہوئی وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم ایسا کوئی کام ہی مت کرنا جس سے میں تم سے ناراض ہو جاؤں، اس نے اسے سمجھایا تھا۔ اتنا تو دانیال پہچان گیا تھا کہ سارا جو کر رہی تھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہی تھی۔ وہ اس دن سے مسلسل سارا پر خاص نظر رکھ رہا تھا، جس دن سے سارا نے جنید کو روڈ پر دیکھا تھا۔ آج بھی CCTV کیمرے سے اسے کچن میں کھانا بناتے دیکھ خوش ہوا، مگر اسے کھانے میں کچھ ملاتے دیکھ مایوس ہوا تھا۔ مگر اس کی محبت میں وہ کھانا کھا رہا تھا جو اس نے ملازم سے کہہ کر چینج کروا دیا۔ اب وہ سارا کے ہر انداز کو پرکھ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے بیبی۔ آنکھیں بند کرتا وہ اس کا سہارا لیے اپنے کمرے تک آیا۔ دانیال مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تم نے مجھے اغوا کیوں کیا، مگر اب میں تمہاری قید سے آزاد ہو کر اپنے ڈیڈ کے پاس جاؤں گی۔ مگر دانیال میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ آئی لو یو دانیال، کاش ہم ایسے نہ ملے ہوتے۔ اس کے لبوں پر آخری بار کس کرتی ہوئی دانیال کی سانسوں کی آواز پر وہ اسے چیک کرتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ آج تو قدرت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ گھر کا کوئی ملازم بھی اسے دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی مین گیٹ پر کوئی گارڈ موجود تھا۔ وہ چپکے سے وہاں سے نکلی تھی۔ وہیں اس کے نکلتے ہی دانیال کے گارڈ الرٹ ہوئے، جو دانیال کے کہنے پر سارا سے چھپ کر وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارا بھاگنے کے انداز سے دانیال ولا کے ایریا سے کافی دور نکل آئی تھی۔ تھوڑا اور چلنے پر اسے ایک ٹیکسی دکھائی دی۔ تھینک گاڈ۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی وہ ڈرائیور کو ایڈریس بتانے لگی، جس نے دانیال کے منہ سے سنا تھا جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہیں دانیال اسے کار میں بیٹھتے دیکھ افسردگی سے مسکرایا تھا۔ وہ اپنے گارڈ کے ساتھ اس سے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی میں تھا۔ بابا میں آ گئی ہوں آپ کے پاس واپس۔ جنید کے چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ دانیال کے کوٹ میں ملبوس وہ اپنے ہیل ساتھ میں پکڑے دروازے تک آئی تھی، مگر وہاں جنید کے ساتھ کسی ادھیڑ عمر کے آدمی کو دیکھ وہ وہیں دروازے پر رک گئی۔ جنید تم کب تک میرے پیسے واپس کرو گے؟ اب تو تمہارے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہے۔ جنید کی بیمار حالت دیکھ کر سارا کا دل اداس ہوا تھا۔ اس کا باپ اس کے بغیر بیمار ہو گیا تھا اور دانیال نے اس سے جھوٹ کہا، مگر وہ دانیال تک پہنچی کیسے؟ اس کے ذہن میں پھر بھی وہی سوال اٹھا تھا۔ وہیں دوسری طرف دانیال اپنے گارڈ کے ساتھ سارا سے دور وہیں روڈ پر موجود تھا، مگر اس سے چھپا ہوا تھا۔ بابا وہ بے آواز سرگوشی میں بولی۔ اپنے باپ کی حالت پر اسے بہت ترس آیا تھا۔ پہلے تو تمہارے پاس تمہاری سوتیلی بیٹی تھی جسے تم نے دانیال کو بیچ ڈالا تھا، اور اچھی رقم بھی ملی تھی جو تم نے اڑا دی۔ اب تو تمہارے پاس وہ بیٹی بھی نہیں، اب کسے بیچو گے؟ اس شخص کے لفظوں پر سارا کو یقین نہیں آیا تھا، مگر جنید کے الفاظ اسے اپنی سانسیں روکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ دانیال بہت چالاک نکلا۔
ورنہ میں نے سارا کا سودا چند دنوں کے لیے کرنا تھا۔ اگر وہ چالاک شخص اسے چھوڑنے کا ارادہ ہی بدل گیا، اوپر سے مجھ سے کانٹریکٹ پیپر سائن کروا گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ جنید کے لہجے میں دانیال کے لیے نفرت تھی، وہیں سارا کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں دور سے دیکھتے ہوئے دانیال کو تکلیف پہنچی تھی۔ تو تمہیں سب پتا چل گیا سارا؟ سارا کو خاموشی سے روتے وہ اداسی سے مسکرایا اور 2 قدم چلتا ہوا وہ واپس کار میں بیٹھا تھا۔ لیکن میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس جب تک تم مجھے خود نہیں بلاؤ گے۔ سارا کو روتے دیکھ اسے برا تو لگ رہا تھا، مگر وہ وہیں رکا ہوا تھا۔ بس ایک بار سارا میرے ہاتھ لگ جائے، ابھی جنید کہتا ہوا مڑا ہی تھا کہ سارا کو دیکھ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ سارا میری بیٹی، لہجے میں پرجوشی لیے وہ سارا کو روتے ہوئے دیکھ جلدی سے اس کے پاس آیا، کہیں اس سے پہلے وہ بھاگ ہی نہ جائے۔ تم جھوٹے ہو جنید، نہ تم میرے باپ ہو اور نہ ہی میں تمہاری بیٹی۔ دانیال سچا تھا، اس نے مجھے بتایا بھی کہ تم نے مجھے بیچ دیا، مگر میں نے اس پر یقین ہی نہیں کیا۔ میں پاگل تھی جو میں یہاں واپس آئی، یہ سوچ کر کہ دانیال جھوٹ بول رہا ہے، وہ مکار ہے، مگر مکار تو تم ہو جنید۔ تم تو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ میرا دانیال مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اوہ خدایا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ روتی ہوئی جنید کے پکڑنے پر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سب سن لیا ہے تو یہ بھی سنا ہی ہوگا تم نے کہ میں تمہیں دوبارہ بیچنے والا ہوں۔ میں تمہارا سگا باپ نہ صحیح، مگر میں نے تمہیں پالا ہے، اور اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ تمہارے ذریعے کچھ ڈالرز ہی کمائے جائے۔ کمینگی سے کہتا وہ اسے کھینچتا ہوا گھر کے اندر لایا تھا۔ دانیال نے ضبط سے کام لیتے جنید کے ساتھ سارا کو اندر جاتے دیکھا۔ وہ بس اس وقت سارا کو اپنی ہیلز کے ساتھ اندر جاتے دیکھ ریلیکس ہوا تھا۔ اس کی ہیلز میں موجود کیمرے سے وہ سب دیکھ اور سن سکتا تھا۔ وہیں سارا کا دماغ سن ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے کیے پر افسوس ہو رہا تھا۔ آج اگر وہ دانیال کو بے ہوش نہ کر دی تو وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ یہ تکلیف اسے مزید رلا رہی تھی۔ تم گھٹیا ہو جنید، چھوڑو مجھے۔ جنید سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا اپنی ہیل سائڈ پر پھینکتی اس کے ہاتھ پر کاٹ گئی تھی، جس پر درد سے تڑپتے جنید نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہیں وہ دوسرا شخص سارا کو دیکھ اسے خریدنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ چھوڑو جنید مجھے، دانیال کو اگر پتا چلا نا تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ اس شخص کو اپنے پاس آتے دیکھ سارا نے اسے دانیال سے ڈرانا چاہا۔ جب دانیال آتا ہے تب تک کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار لو ڈارلنگ۔ دانیال کہاں ہو تم؟ اس شخص کو اپنے قریب آتے دیکھ وہ رو دی۔ وہیں دانیال جو کب سے سارا کی بلاک ہیلز میں لگے کیمرے سے اندر کا سب حال سن رہا تھا، اس کے پکارنے پر فوراً سے بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے گارڈز بھی جو گن لیے اس کے پیچھے ہوئے تھے۔ دور رہو مجھ سے، روتی ہوئی وہ اس وقت کو کوس رہی تھی، کیونکہ وہ دانیال کو دھوکہ دے کر یہاں آئی تھی اور اسے اس بات کا شدید افسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا جنید کے منہ پر ڈالرز پھینکتا ہوا سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ چھوڑو سارا کو۔ دانیال کی آواز اس کے لیے کسی کرشمے سے کم نہیں تھی۔ دانیال، دانیال۔ دانیال کو دیکھ اس شخص نے سارا کو اور مضبوطی سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو سارا کو۔ غصے سے جنید کو گھورتا وہ اس کے پاس آیا تھا۔ وہیں جنید اس سے ڈرتا ہوا بھاگنے لگا تھا کہ دانیال کے گارڈز نے اسے اپنے قابو میں کیا تھا۔ اب میں نے اسے خرید لیا ہے تو دانیال تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ سارا نے نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھا جو غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا جلدی سے سارا کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ سارا صرف میری ہے، اس کے منہ پر مکے مارتا وہ اسے ادھمرا کر گیا تھا۔ اسے چکرا کر گرتے دیکھ دانیال نے مڑ کر جنید کو دیکھا جو اس سے ڈرتا ہوا نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ اب کیا خیال ہے تمہارا اپنے بابا کے حوالے سے؟ دانیال نے بنا سارا کو دیکھے پوچھا تھا۔ یہ میرا باپ نہیں ہے، میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ اگر ان کی بیٹی ہوتی تو یہ مجھے کبھی نہ بیچتے۔ دانیال کا بازو پکڑتی ہوئی وہ روئی تھی۔ سوری دانیال۔ اپنے گارڈ کو جنید کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہتا دانیال سارا کو خود سے دور کر گیا۔ اب سوری کیوں کہہ رہی ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، عمر غصے سے کہتا وہ سارا کے آنسو صاف کرنے لگا تھا، مگر اس سے ناراضگی جتاتا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ دانیال، میں امی کے بعد صرف بابا سے محبت کرتی تھی،
ان پر ہی یقین کرتی تھی، مگر میں غلط تھی دانیال، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں چیٹ کیا، مگر میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی وہ دانیال کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ پہلی اور آخری بار مجھے معاف کر دو دانیال، میں اب تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی، میرا تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سارا کو روتے دیکھ دانیال اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ دانیال، تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے تو تمہارے کھانے میں دوا ملائی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جو کھانا تم نے بنایا تھا میں نے نہیں کھایا، میں پہلے دن سے جانتا ہوں سارا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، مگر میں چاہتا تھا کہ تمہیں جنید کی حقیقت پتہ چلے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے ایسے چھوڑ کر جانے کا پلان بھی کر سکتی ہو۔ یہ تو شکر ہے کہ جو ولا میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں سے مجھے تمہاری خبر رہتی ہے۔ وہ آفس میں زیادہ تر سارا کو سی سی ٹی وی کیمرہ کلپ کی مدد سے ہی دیکھا کرتا تھا۔ آج ایک اچانک میٹنگ کے بعد وہ اپنی کیبن میں آیا تھا اور کلپ میں سارا کے ہاتھ میں دوا دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی کہ سارا نے وہ دوا خریدی کہاں سے تھی۔ اس رات جب ہم ڈنر پر گئے تھے تو میں نے راستے میں تمہیں کہا تھا نا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تم نے گاڑی روکی اور ریسٹورانٹ کے قریب ہی میڈیکیٹڈ اسٹور سے سر درد کی دوا لی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی گاڑی سے اتری تھی، یہ کہہ کر کہ مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے، تمہارا والٹ گاڑی میں رہ گیا تھا۔ جس وقت تم والٹ لینے آئے میں نے جلدی سے وہ دوسری دوا لے لی اور اسے اپنے کلچ میں رکھ لیا۔ دانیال کے پوچھنے پر شرمندگی سے کہتی ہوئی سارا سر جھکا گئی تھی۔ یہاں میں تم پر نظر نہیں رکھ سکا، دانیال نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر سارا نے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ بھی آئی تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا دانیال؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں تم سے بہت ناراض تھا سارا، مگر یہاں آتے ہوئے جو تم نے مجھے کہا اس کے بعد میری ساری ناراضگی ختم ہو گئی۔ سارا کو گلے لگاتا ہوا وہ اس کے کاندھے پر تھوڑی ٹکائے ہوئے تھا۔ کب کہا؟ وہ حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا چلا۔ جب میں سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ آپ کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو سارا؟ اس کی فرمائش پر مسکرائی تھی۔ آئی لو یو دانیال۔ اس کے لبوں کو محبت سے چومتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ آئی لو یو ٹو سویٹ ہارٹ۔ اس کے لبوں پر شدت سے جھکتا وہ اسے سانس لینے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ آج سارا نے دل سے اس کی ساری شدتیں جھیلی تھی اور دل سے دانیال کو قبول کیا تھا۔ دانیال نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا کہ میں جسموں کی اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سارا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اس سارے عرصے میں اسے بھی دانیال سے محبت ہونے لگی تھی، جسے پہلے وہ عادت سمجھتی تھی۔ سارا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اگلے ہی روز دانیال نے اپنے گھر میں نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی، جس میں اس کے کچھ دوست اور بزنس کے ساتھ ساتھ شامل تھے، اور سارا کی طرف سے اس تقریب میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کا تو اس دنیا میں اب دانیال کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ خوبصورت سفید پوشاک میں ملبوس سارا آسمان سے اتری کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شرماہٹ سے جھکی ہوئی تھیں۔ آج وہ پہلی بار اس کے سامنے مکمل لباس میں تھی، ورنہ کبھی اس کی فرمائش اور کبھی زبردستی کی وجہ سے اکثر اسے نیم برہنہ کپڑے ہی پہننے پڑتے تھے۔ مولوی صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھایا اور دونوں نے عمر بھر کے لیے نکاح نامہ کی صورت میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ اب وہ دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور آخری سانس تک ایک دوسرے کے رہنے والے تھے۔ تقریب ختم ہوئی اور اسے دانیال کے کمرے میں لے جایا گیا۔ آج پہلی بار وہ وہاں بحیثیت بیوی موجود تھی۔ پہلے اس کا دانیال سے جو تعلق رہا وہ اب خواب بن چکا تھا۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ سارا بیڈ پر نظریں جھکائے پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب سے قریب بیٹھا۔ پہلے وہ اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب ہم دونوں کی محبت میں نہ کوئی شبہ ہے اور نہ ہی کوئی فرار کی چاہت، بس اب ہم ایک دوسرے کے لیے مکمل تاحیات ہیں۔ سارا کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ دانیال نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور سارا کو ایسے لگا جیسے وہ پہلی بار اس کے قریب آ رہا ہو۔ دانیال نے آج نفرت اور سودے سے شروع ہونے والے رشتے کو نکاح کا نام دے کر ثمر کر دیا تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔